میں آپ کو دو بڑی اہم خبریں دینا چاہتا ہوں، بلکہ تین خبریں ہیں۔ جی جی ایک خبر یہ ہے کہ کویت نے 10 سال سے جو ویزے بند تھے، کاروباری ویزے بند تھے، لیبر کے بند تھے، وہ کھول دیے پاکستان، زبردست، اور ہزاروں آدمیوں کو وہاں ملازمت ملی، اور کویت کی ملازمت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی امارات سے بہتر ملازمت ہے۔ آئی ٹی کی فیلڈ میں انہیں ضرورت ہے، اب تو اسکلڈ لیبر ہی چاہیے، دوسری لیبر بھی چاہیے ہوگی۔ ایک تو یہ بڑا واقعہ ہوا ہے۔ دوسرا، کویت ہی سے خبر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ کویت کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے اچھا، کہ جو شخص اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت بھی کرے گا، صرف حمایت ہوئی، اس کو 3 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ اس ماحول میں جبکہ لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں زوال کے اس موسم میں، وہ ایرانی شاعر نے کہا تھا کہ ایک صحرا ہے جس میں کچھ بھی نہیں اگتا، اور جس میں موت اور ہوا کے سوا کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ زوال کے اس موسم میں یہ بڑی خبر ہے کہ صحیح، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کا نام بھی لینے کی کسی کو اجازت، اور ایسی جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا جس کا کسی مسلم ملک نے کیا۔ نہیں یعنی بالکل، ترکی نے بہت ڈٹ کے فلسطینیوں کی حمایت کی، پاکستان نے بہت ڈٹ کے حمایت کی، اور مہاتیر محمد نے ذاتی سطح پہ کی، لیکن جو کام کویت نے کیا وہ کوئی نہ کر سکا۔ ویلکم ٹو آل انڈیا ٹائمز۔ آل انڈیا ٹائمز کی نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ پاکستان میں 3 باتوں سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور ان کے یہی پاک میڈیا کے ایک اینکر بتا رہے ہیں کہ کس قدر انہیں اسرائیل کو گالی دینے کا، کوسنے کا، اتنا سب کچھ بولنے کا فلسطین کے مقابلے پہ اب انعام مل رہا ہے۔ کویت نے اس بیکاری ملک کو جو 10 سال سے بین کر رکھا تھا کہ بھائی تو ہمارے یہاں نہیں آ سکتا، تمہارے یہاں کوئی ورکر نہیں آ سکتا، ویزا الاؤڈ نہیں تھا، کچھ نہیں، اب وہ ان لاک کر دیا اور ان کو بلانے کو تیار ہے، کیونکہ کویت بھی اسی قدر کا ایک سرگنا ہے جس کو ان لوگوں نے اجازت دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پاکستان کے عمران خان کے بارے میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ایسا گدھا وزیر اعظم ملا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کیا بتائیں، اس کو مطلب اس کی نیند خراب ہوتی ہے اگر دیش کی غریبی مٹانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند، جے بھارت دوستوں۔ اچھا، دوسرا، افغانستان سے خبر آئی ہے جی ابھی کچھ دیر پہلے کہ حکمت یار کا ایک انٹرویو چھپا ہے جی جس میں انہوں نے کہا کہ میری بات چیت ہوئی تھی طالبان سے، اور سے فریقی گفتگو ہوئی تھی، ظاہر خاموشی سے ہوئی تھی، اشری سے اور طالبان سے، اور یہ سے فریقی مذاکرات میں یعنی حکمت یار کی پارٹی اپنے حزب اسلامی اور اشرف غنی کی انتظامیہ، ظاہر ہے اس میں عبداللہ بھی شامل تھے ہوں گے، اور طالبان کے درمیان فارمولہ طے آ گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ، انہوں نے کہا کہ اشرف غنی صاحب، صدر صاحب، اپنے حامیوں کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکے۔ مگر ابھی میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی ہارون صاحب، وہ پی ڈی ایم سے متعلق تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، ایک تو چلیے مان لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے موقف کو تقویت ملی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کھڑے ہو کر ہمیں اپنی اس جنگ کو لڑنا ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف، پارلیمنٹ تو جا رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، پارلیمنٹ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو آپ نے نکالا ہے اور جو آپ طلبی کیا یہ بالکل غلط کیا ہے۔ اب اس میں یعنی اگر تو حکمت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انہیں قبول ہی کر لینا چاہیے، صحیح، لیکن اعتراض تو ان کا درست ہے۔ یعنی انہوں نے، پیپلز پارٹی نے سمجھوتا تو کر لیا نا، اور سمجھوتا کس لیے کیا؟ اپنے یعنی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات تھے جس میں ان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، اور صرف زرداری صاحب پہ تنہا تھوڑی تھے، خاندان پہ سارے پہ تھے، اور بہت ہے، یعنی اربوں روپے جو ہیں وہ جعلی اکاؤنٹس میں ہیں، اور اس پہ زرداری صاحب یہ فرماتے تھے کہ انٹرویو میں خود فرمایا کہ میرا کیا قصور ہے، اگر میں نے کسی کا اکاؤنٹ استعمال کیا تو قانونی طور پہ میں نے کیا غلط کیا، وہ ثابت کرے، جس کے اکاؤنٹ میں تھے وہ ثابت کرے۔ یعنی کیا وہ فارسی کی ضرب المثل ہے کہ بکف چراغ دارت چے دلاورس دزدے بکف چراغ دارت، میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، اچھا خیر، کہ اب وہ واقعہ تو یہی ہے، لیکن یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہا
کہ مولانا فضل الرحمان سمیت سب لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں. اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو بعد میں ثابت ہوا نا, شہباز شریف صاحب کیسے میدان میں نکلے اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے تو کر ہی لی. اور مولانا فضل الرحمان کے بھی رابطے ہیں, جو شخص جو لوگ حقیقت حال سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے رابطے ہیں ان کے. اس قدر لب و لہجہ ڈھیلا کیوں ہے مولانا صاحب؟ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ درمیانی راستہ انہوں نے, مولانا صاحب ڈپریشن کا شکار ہیں. کیسا ڈپریشن؟ ڈھیلا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا کتنا ایسا لگتا ہے ان کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہو گیا. جو الائنس انہوں نے بنایا تھا, جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھی, جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں, 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا, صورتحال تو دیکھیں نا. وہ ایک کہاں یہ کہ وہ الیکشن ہی ہار گئے تھے, کہاں وہ نیشنل لیڈر بن کے ابھرے, مرکزی سٹیج پہ آ گئے, شاید سرخیاں ان کی لگنے لگی, اور مطلب تمام پارٹیاں ان کی طرف رجوع کرتی تھی. اور کہاں یہ صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم بکھر رہی ہے. آپ فرما رہی ہیں کہ وہ میدان میں نکلا. میدان میں وہ کون سے نکلا ہے؟ یعنی اقتصادی حالت بہتر ہونے لگی ہے, یہ ٹھیک ہے. جو کرنے کے کام تھے وہ خان صاحب نہیں کر سکے, نہ پولیس میں اصلاحات کی, نہ عدالتی اصلاحات کی. اور مہنگائی کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میری نیند اس سے خراب ہوتی ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے میں سو نہیں سکتا, انہوں نے کہا اگر میری نیند خراب ہوتی ہے تو اس سے ہوتی ہے. یہ تو کر نہیں سکے جو کرنے کے کام تھے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ جمود تو ٹوٹ گیا, یعنی تجارتی خسارہ ختم ہو گیا, کم نہیں ہوا, ختم ہو گیا. لون اس سال سب سے کم لیے ہیں, اور اگلے سال توقع یہ ہے کہ شرح ترقی 4.5% پہ چلی جائے گی. اور اپوزیشن اگر اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہی تو اب تو وہ سپنا دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن بھی میں جیتوں گا. اور جو ان کی کوشش یہ تھی اپنا شہباز شریف صاحب کے کہ معاملہ ہی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں میری حکومت بن جائے, میں وزیر, وہ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے نا, میں وزیر اعظم بن جاؤں, بیٹا میرا وزیر اعلیٰ بن جائے. اب چابی تو پڑی ہوئی ہے بڑے بھائی کی جیب میں, اب وہ چابی نکالے, تالا کھولے تو تب ہے نا. صحیح. تو ظاہر ہے یہ سب لوگ جو ہیں یہ پریشانی کا شکار ہیں. اس میں سب سے بڑا لطیفہ جو ہے اس پہ تو آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. یعنی انہوں نے کہہ دیا IMF کا بنایا ہوا بجٹ ہے, شہباز شریف صاحب نے, جی انہوں نے بھی کہہ دیا, بلاول صاحب نے بھی, عوام دشمن بجٹ ہے. او خدا کے بندو, بجٹ تو آیا ہی نہیں ہے, کیا چیز عوام دشمن ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اور یعنی جب وہ بجٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے اس میں بے شمار نقائص ہوں. یعنی عمران خان کی ٹیم سے آپ کتنی ایک توقع رکھتے ہیں. لیکن ہارون صاحب, وزیر خزانہ اب ایک ہوش مند آدمی ہے, ایڈوائزر بھی کچھ اچھے ہیں, لیکن یہ وہی حکومت ہے نا جس نے 3-4 وزیر خزانہ بدل دیے, ابھی فائنانس سیکٹری بدل دیا. جی تو یہ ہو سکتا ہے اس میں بہت سی, وہ تو بجٹ آئے گا تو دیکھیں گے. پہلے سے آپ کو کیسے اطلاع ہو گئی کہ یہ عوام دشمن ہے IMF کا؟ IMF پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کون سی حکومت آئی ہے جس نے IMF کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کیا؟ ویسے ہارون صاحب یہ بھی بات ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا, جو بھی IMF سے بات کی تھی. ہاں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے ہارون صاحب, بریک لے لینے دیجئے. جائزہ تو لینا پڑتا ہے نا بعض اوقات ان کی, بھائی بعض اوقات ان کی تنقید صحیح ہوتی ہے, تنقید کا جائزہ لینا پڑتا ہے. دوسرا یہ کیا تھا 50% بجلی مہنگی کر دی تھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں افراط زر کی یعنی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ زیادہ تھی اس سے. اور پیپلز پارٹی کے کسی دور میں, بھٹو کے زمانے میں, قائد عوام فخر ایشیا ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں, بے نظیر کے زمانے میں, زرداری صاحب 2% سے زیادہ شرح ترقی نہیں رہی کبھی. البتہ یہ ہے کہ نون لیگ کے زمانے میں تھی, مگر کس طرح مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کم رکھ